اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو مبعوث فرمایا اپنے سونے سچے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کے بعد دنیا جہان والوں کو یہ پیغام دے دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو، اس سونی سچی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عیار اور مکار لوگ، ان کا جب جب بس چلا، انہوں نے قرآن مجید کے مقابلے میں قرآن مجید کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کیا، اپنے قلموں کو استعمال کیا۔ جب جب ان کا بس چلا، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کیا، کبھی قرآن مجید کو ٹیشو پیپر کے طور پہ نعوذ باللہ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی پاک مقدس پیاری کتاب ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمان قرآن مجید سے دور ہو جائے۔ یہ قرآن بڑی شان والی، بڑی مرتبے والی، بڑی علم والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قیامت والے دن لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول علیہ السلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے، پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں دنیا کے مسائل بتاتا ہے، یہ قرآن ہے جو زندگی بسر کرنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے، یہ قرآن ہے جو ہمیں روز مرہ کے تمام شیڈول ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید کتنی مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے رائٹر، بڑی بڑی اچھی کتاب لکھنے والے، جن کو جناب بہت اچھا مصنف مانا جاتا ہے، وہ بھی اپنی کتاب لکھ کے کہتے ہیں، حضرت اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو ادارے سے رجوع کر لیں، اس کی ڈبلنگ بند کر دیں اسپیکر کی۔ اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے ادارے سے رجوع کرے، ادارہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن باری تعالیٰ نے اعلان کیا، اس کتاب کے اندر زبر زیر کی بھی غلطی موجود نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں بچی۔ اب جو چیز دنیا بتا سکے، دنیا کر سکے، اس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی باقی نہیں بچی۔ دنیا کے اندر کتابیں آئی آسمانوں سے، تورات آئی، آنکھیں بگڑ گئی، کسی کو نہیں پتا آج اس کی اصل حالت کون سی ہے۔ انجیل آئی، زبور آئی، بڑی بڑی کتابیں آئی، صحیفے آئے، لیکن کوئی بھی اپنی اصل حالت میں قائم اور دائم نہیں ہے، کسی کی بھی اصل حالت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تورات کون سی زبان میں آئی تھی؟ عبرانی زبان تھی۔ آج دنیا کے کسی خطے کے کسی حصے کے اندر بھی وہ زبان نہیں بولی جاتی، اور آج یہ قرآن مقدس کتاب جس زبان کے اندر آئی، اللہ تعالیٰ نے زبان کو اتنا اہم کیا، آج جو شخص وہ بولنے لگ جائے، دنیا کہتی ہے اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھ لیا ہے۔ عربی زبان آج دنیا کے کتنے عرب ممالک ہیں، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ اس کو تو نے کھڑا کرنا ہے، اگر تو نے اس کی بات مانی تو یہ تیرے حق میں گواہی دے گا، اگر بات نہ مانی یہ آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا۔ اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، جنہوں نے مجھ کو نہیں اپنایا۔ قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ اپنی منمانیاں، عیاریاں، مکاریوں کے اندر لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئتین، لوگوں یاد سن لو، یاد کر لو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، شیئتین لن تضلوا بعدہما، یہ دو چیزیں ایسی ہیں تم اگر اس کو پکڑ لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، کبھی بھی رستے سے بھٹک نہیں سکو گے۔ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے۔ جو شخص ان کو اپنا لے گا وہ کبھی بھی دنیا جہان کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو پکڑ لو۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا قرآن صرف ہم اس لیے رکھیں گے، بیٹی کی رخصتی کرنی ہوئی تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے بھیجیں گے، اگر ہم نے قسم اٹھانی ہوئی تو اس قرآن کو استعمال کریں گے، نہیں تو اس کو گناہ میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے کہ پورا سال کبھی ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے۔ معذرت کے ساتھ اس قرآن سے ہم اس قدر دور ہوئے، دنیا کے دشمنوں کو پتا ہے جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جب تک وہ موجود ہے دنیا کا کوئی کافر ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں سمجھو اس قرآن کو، آج قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہر دوسرا بندہ حضرت کیا مسئلہ ہے آپ کو، کہتا ہے ڈپریشن کا مریض ہوں، ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہوں، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ بھائیوں وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو تو ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے، مسلمانوں کو تو پریشانیاں ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کا ذکر لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ قرآن کو پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اس کا ترجمہ تفسیر تو پڑھو۔ یہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ قرآن ہمیں مقام اور مرتبے دیتا ہے، آؤ حاصل کریں۔ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہمیں کیا مقام دیتا ہے؟ کیا قیامت کے دن جو قرآن کو یاد کر کے آئے گا اس کے سر پہ عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا، دنیا و ما فیہا سے بہترین وہ تاج ہوگا جو اللہ کے دربار میں حافظ کے سر پہ پہنایا جائے گا۔ دنیا ساری رشک کرتی ہوگی کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ آج قرآن جلتے ہیں، قرآن کو جلایا جاتا ہے، تو مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے تم قرآن کو جلاتے ہو، میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ تم قرآن کو جلاتے ہو، میں اس قرآن سے محبت کرنے والا لوگوں کو بناؤں گا۔ تم قرآن کی نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہو، ہم اس قرآن کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں گے۔ ایمان والوں کو تو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کہتے ہیں نا بھائی اس نے مجھے اتنا وقار دیا، اتنی عزت دی، مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ بڑا جملہ مشہور ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کا قرآن کیا شان دیتا ہے۔ اللہ کے معزز فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی تو دور، کبھی انہوں نے ذہن کے اندر بھی خیال نہیں لاتے۔ اللہ کے وہ معزز فرشتے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جو قرآن کے لیے نکلے اللہ کے فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں اس شخص کو جو قرآن کے لیے نکلتا ہے، اور جو قرآن کی گستاخی کے لیے نکلے، جو قرآن کو چھوڑ دے، اگر یہ قرآن قبر میں آئے گا آگے کہے گا اللہ اس سے حساب و کتاب نہ کر، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے تھام کے رکھا۔ یہ قرآن آگے یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ یہ بندہ ہے جس نے مجھے چھوڑ ہی رکھا، جس نے میری قدر نہیں کی، جس کے نزدیک میری کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں تھی۔ کیا کہا؟ حافظ کو پروٹوکول ملے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، جنت کی بلندیاں چڑھتا جا،
جہاں تیری ناز کی سین ختم ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ قرآن والے کو مقام ملے گا۔ بڑے بڑے بزنس مین، تاجر، بڑا بڑا خرچ کرنے والے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ حافظ قرآن کو پروٹوکول دے گا، کہے گا جا آج جنت کی بلندیاں چڑھتا جا، تیرا مقام بڑا اوپر ہے، تیرا مقام بہت زیادہ ہے۔ آج کچھ لوگ سوچے چھوڑتے ہیں اور جی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو گمراہ ہوتے ہیں بندہ، اور بھائیوں نہیں ہوتا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہا اس کو سمجھ کے فہم کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر ملیں گی، کہا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک لفظ کیا ہے؟ الف لام میم۔ ہم اس کو ایک لفظ سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وضاحت کی، آقا فرماتے ہیں یہ ایک لفظ نہیں 3 ہے، الف 1 لام 2 میم 3 حرف، الف لام میم، 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کو پڑھو تو صحیح، قرآن کو سمجھو تو صحیح۔ قرآن کو سمجھنے کا الگ مقام ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کی نیکیاں بھی ہیں۔ بھائیوں پڑھا کرو، اس کو زندگی کا معمول بناؤ۔ ساری زندگی کے ہمارے شیڈول ہیں، میں نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، بچوں کو لانا چھوڑنا سب کچھ، ساری زندگی کے شیڈول ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کو بھی شامل کریں۔ میں نے سارے دن میں اتنا حصہ قرآن کا تلاوت کرنا ہے، میں نے سارے دن میں اتنا حصہ قرآن کو لازمی دینا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بھائیوں کتاب ایک ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کتاب 2 مرتبے دے گی، یا تو بلندی کا دے دے گی یا پستی کا دے دے گی۔ اب طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے، اگر ہم نے بلندیوں کو چھونا ہے، اگر ہم نے مقام حاصل کرنا ہے، پکڑ لو اس کتاب کو، تھام لو اس کتاب کو، چلو قرآن کے ساتھ، پھرو قرآن کے ساتھ، اٹھو قرآن کے ساتھ، چلتے پھرتے قرآن کو اپنی زبان کا ورد بنا لو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ چند مثالیں دیتا ہوں اس کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، ایک بنو نجار کا آدمی بظاہر اسلام قبول کیا، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ ظاہر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، لکھتا اچھا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو اپنا کاتب وحی بنا لیا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن لکھا کرتا تھا، سورہ بقرہ اور آل عمران اس نے لکھی، یاد کرتا ہے، اس کے بعد نجران کے علاقے میں چلا گیا، ادھر جا کے کہتا ہے محمد نعوذ باللہ، اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، ادھر سب عیسائی رہتے تھے، کہتا جو مسلمانوں سے قرآن سنو، وہی قرآن ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ محمد تو مجھ سے سن کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ قرآن کی گستاخی کی، قرآن کے خلاف چلا، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ۔ تھوڑا عرصہ گزرا، موت ہو گئی، عیسائیوں نے اٹھایا، قبر کے اندر دفن کر دیا۔ رات گزرتی ہے، صبح اٹھ کے دیکھا قبر میں اس بدبخت کا پلید جسم قبر سے باہر نکال کے پھینک دیا ہے۔ سب کہتے ہیں محمد کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، ان کا دین چھوڑ کے آیا تھا، انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ پھر دفن کرتے ہیں، پھر قبر نے اسی طرح کیا، اگلے دن اور زیادہ قبر کھود کے دفن کیا، قبر پھر نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ یقین ہو گیا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب مسلط ہوا ہے، باہر پھینک دیا، چرندے پرندے جانور حیوان کھا گئے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ عزتیں کس طرح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقار اور شان کس طرح دیتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارے قبیلہ روڈ کے قریب تھا،
آج کل کی مثال میں دوں تو موٹر وے کے قریب تھا، مدینے کے لوگ گزرتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، ادھر چشمہ تھا، لوگ رک جاتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھتا، ان سے کہتا کوئی بات بتاؤ، وہ مجھے قرآن سکھاتے۔ عمر بن سلمہ عمر کتنی ہے؟ 7 سال۔ کہتے میں قرآن سیکھا کرتا تھا، اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کہتے ایک وقت آیا، میرے ابا جان گاؤں کے چودھری کے سرپنچ تھے، وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اسلام قبول کیا، آ کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اب تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے۔ کیوں نہیں؟ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے۔ جو مسلمان نہیں وہ بچہ چاہے نماز نہ پڑھے، ہم تو جمعہ پڑھ کے کہہ لیتے ہیں پتہ نہیں نمازیں ہو گئی۔ اسلام نیا نیا قبول کیا، نبی علیہ السلام نے کہا نماز تم پہ فرض ہے۔ کہتے اللہ کے رسول امامت کون کروائے گا؟ کہا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے وہ تمہارا امام بنے گا، وہ تمہیں امامت کروائے گا۔ کہتے میرے باپ واپس آئے، آ کے پورے قبیلے میں نظر درائی، کسی کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے جتنا 7 سال کے بچے عمر بن سلمہ کو یاد ہے۔ کہتے ہیں 7 سال میری عمر تھی، جسم ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا نہیں تھا، اور پوری قوم میرے پیچھے تھی، میں لوگوں کو امامت کرواتا تھا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو وقار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ عمر ایک دفعہ اصفہان دورے پہ آئے، مکہ کے قریب یہ علاقہ ہے، مکہ کے گورنر اس وقت حضرت نافع ہے۔ نافع کہتے ہیں مجھے پتا چلا عمر آئے ہیں، میں بھی ملنے کے لیے چلا گیا، صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ کہتے میں عمر کے پاس گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نافع فلاں علاقے کے اندر تم نے لوگوں کا امیر کس کو بنایا ہے؟ فلاں علاقے میں لوگوں کے اوپر امیر مسلط کس کو کیا ہے؟ امیر تو وہ لوگ بنتے ہیں جن کا بڑا جاہو جلال ہوتا ہے، جو برادری کنبے قبیلے کے چودھری ہوتے ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے ابو برزہ کو ان کا امیر مقرر کیا ہے۔ عمر کہتے ہیں نافع ابو برزہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارے آزاد کردہ غلام ہے۔ غلام کون ہوتا تھا؟ اس وقت کا سب سے گھٹیا آدمی، اس کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی وجہ سے عزت ملی۔ کہتے ہیں میں اس کو امیر بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نافع تم نے اس کو امیر کیوں بنایا؟ کسی اچھے شخص کو امیر مسلط کرنا تھا، امیر بنانا تھا۔ حضرت نافع کہتے ہیں انہو قاری القرآن، وہ قاری القرآن ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، حدیث کے زیادہ قریب ہے، میں نے اس وجہ سے اس کو لوگوں کا امیر بنایا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو مقام دیتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے چلے ہیں، غلام ہیں، مکہ کے اندر ظلم و جبر برداشت کرتا ہوا بلال نبی علیہ السلام کے پاس آ ٹھہرا، قرآن سمجھا، قرآن پڑھا، مکہ فتح ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان دے، بڑے بڑے چودھری سردار ظلم کرنے والے سب نیچے ہیں، بلال کھڑا ہو کے اذان کہہ رہا ہے۔ کسی غریب کا بیٹا ہو، کسی جناب گاؤں کے موچی کا بیٹا بھی ہو، اگر وہ قرآن کا قاری ہے امامت وہ کروائے گا، چودھری صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو شان اور مراتب دیتا ہے، اور وَيَسْعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ جنہوں نے قرآن مانا، قرآن کے پیغام کو سمجھا، وہ ابو بکر سے صدیق بن گئے، عمر سے فاروق بن گئے، عثمان سے ذوالنورین بن گئے، علی سے شیر خدا بن گئے۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید جہنم کے سردار بن گئے، وہ جہنمی بن گئے، وہ قارون حامان بن گئے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا
ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ بڑی سپر طاقت تھی اس وقت کی، جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ الکیسر و کسرا بڑے ڈنکے بجتے تھے، جیسے امریکہ اسرائیل ہے، دنیا ان کو پوجا کرتی تھی۔ قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کے اوپر نہیں چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو۔ کیسر و کسرا کے خزانے کنگن میرے نبی کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو گئے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ آج بھی دنیا کا کافر اس قرآن کے مقابلے میں لگا ہوا ہے۔ کچھ سال پیچھے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، ہم نے پوری دنیا پہ اپنا سکہ رائج کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے حوالی بادشاہ تیرا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دولت، شہرت، عزت، وقار، پیسہ، مال و دولت سب کچھ میرے پاس ہے، فوجیں موجود ہیں، پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے۔ اس نے نعوذ باللہ قرآن کے پریسوں پہ پابندیاں لگائی، اس نے قرآن کو چھاپنے پہ پابندی لگا دی، قرآن کو چلانا شروع کیا، مٹی کے تیل ڈال کے، پٹرول ڈال کے قرآن مجید کو جلایا کرتے تھے۔ اس کے حوالی قرآن اکٹھے کرتے کرتے ایک مدرسے میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، جا کے دیکھا ایک بچہ جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جا کے کہتے ہیں بادشاہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا تو قرآن کے چھاپوں کو، قرآن کے ورقوں کو، اوراق کو ختم کر سکتا ہے۔ جن کے دلوں میں، سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو ان کو کیسے نکالے گا؟ بادشاہ کو سمجھ آ گئی میں قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، میں قرآن کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تم بھی اپنا نام لکھوا لو، تم بھی اپنا نام اس میں شامل کر لو۔ ہمارے ایک استاد محترم بتایا کرتے تھے، کہتے میں افغانستان میں تھا، ابھی امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا، امریکہ کے حملہ کرنے سے قبل کی بات ہے۔ افغانی کہتے ہیں امریکہ حملہ کرنے لگا ہے، بڑی سپر طاقت، بہت بڑا مال لے کے، بڑی ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے۔ لوگ پریشان تھے، ایک افغانی نے اپنی جیب سے قرآن نکالا، کہتا سنو یہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس دنیا کی کون سی مرضی بڑی طاقت ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا قرآن والے جیت گئے، دنیا ساری ہار گئی، 40 ملکوں کا اتحاد لے کے آئے، 40 سال بڑی جنگیں ہوئی۔ آج وہی افغانی امریکہ کو ذلیل و خوار کر کے بھگا چکے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کوئی ایسا حکمران ہمیں بھی دے جو قرآن کا دفاع کرنے والا ہو، جو قرآن کے لیے کھڑا ہونے والا ہو۔ آپ نے دیکھا سویڈن کے اندر کس طرح اس بدماش نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا۔ اس کا غصہ بھی ہمیں ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ادھر ایک نیدرلینڈ کا خبیث کھڑا ہوتا ہے، قرآن کو پھاڑ کے زمین پہ پھینک کے اوپر پاؤں دے رہا ہے۔ وہی پلیت پھر ادھر سے نکلتا ہے ناروے کے اندر جا کے پھر قرآن مجید کی گستاخی کرتا ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ کیا سوچ میں ہو؟ کدھر کھڑے ہو؟ دیکھو تو صحیح تمہاری مقدس کتاب قرآن مجید کا یہ خبیث کیا حال کر رہے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قوموں کی عزت، قوموں کا وقار بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کے اندر بڑی صورتیں ہیں، کسی صورت کا نام اماں جی عائشہ کے نام پہ نہیں ہے، کسی صورت کا نام خدیجہ کے نام پہ نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن قرآن کی صورت ہے جس کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ قرآن نے مریم کو عزت دی، قرآن نے شان دی۔ آؤ دنیا کے عیسائیوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم قرآن کو چلاتے ہو، یہ قرآن وہ کتاب ہے
جس نے بی بی مریم کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں سچی ہے، صدیقہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے ان کا دفاع کیا۔ اگر قرآن خاموش رہتا تم بی بی مریم کی پاک دامنی کبھی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن نے بیان کی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہتا ہے سب نبیوں کا احترام کرنا ہے، سب نبیوں کی عزت کرنی ہے۔ قرآن، زبور، انجیل، جون سی بھی قرآن ہے، کتاب ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو نظر آتش نہیں کرنا۔ یہ آسمانی کتب ہے۔ آج بھی قرآن اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کا کوئی ایک مسلمان مجھے دکھائیں جس نے قرآن کی نعوذ باللہ گستاخی کی ہو، جس نے انجیل کو نظر آتش کیا ہو۔ لیکن آج یہ بدبخت جب کوئی اٹھتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی گستاخی، کبھی قرآن کو نظر آتش کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران بیچارے کمزور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے قرآن مجید کا دفاع کس طرح کرنا ہے، ہم نے قرآن کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ وہ اللہ اکبر، عباسی خلیفہ معتصم، ایک عورت نے آواز دی، اموریہ کی منڈی کے اندر تھی، اس کے اوپر کسی عیسائی بادشاہ نے ظلم کیا، تو وہ کہتی ہے واہ معتصمہ، اوے معتصم تو کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ایک عورت کی آواز پہ ادھر سے نکلتا ہے ایک شخص، معتصم باللہ کے پاس آیا، معتصم ادھر تجھے ایک عورت نے آواز دی ہے، ایک عورت نے تجھے بلایا ہے، اس کے بادشاہ نے آگے سے تمہید کی ہے، میں دیکھتا ہوں وہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا تجھے بچانے، سفید گھوڑوں پہ بیٹھ کے ابلک پہ آئے گا۔ اللہ اکبر، معتصم کھانا کھانے لگا تھا، پیغام دینے والا آیا، کہتا معتصم تجھ پہ کھانا حرام، پہلے میری بات سن۔ بات سنی، معتصم نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے اس کی مدد کے لیے نکلوں گا۔ ادھر سے ابلک گھوڑے، سفید گھوڑوں کی ایک فوج تیار کرتا ہے، نکلتا ہے، اس عورت کو جا کے بچاتا ہے، پورے اموریہ سے عیسائیوں کے پرچم کو ختم کرتا ہے۔ ایک عورت کی آواز پہ محمد بن قاسم سارے سندھ کو فتح کرتا ہے، اور ادھر تو آواز ہمارے قرآن کی ہے، ادھر تو آواز قرآن بلا رہا ہے، واہ مسلمہ، او مسلمانوں تم کدھر ہو؟ کھڑے ہو، آؤ میری حرمت کا دفاع کرو۔ ہم نے دفاع کرنا کس طرح ہے، بات ختم کریں، وقت مکمل ہوا۔ آؤ آج ہم قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیں، آؤ آج قرآن والے بن جائیں، اپنے بچوں کو قرآن